اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں پلیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کے بالا خانہ پر موجود تھا۔ جب سر مبارک میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک سے پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تلاوت جاری تھی، اور وہ یہ ہے: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ دوستو، یہ واقعہ شواہد النبوہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر درج ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا بھی یہی بیان درج ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزہ سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد لعنتی کے محل میں داخل کیا تو امام حسین علیہ السلام کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ خود جا کر قرآن مجید میں اس پارہ اور اس سورۃ مبارکہ اور آیت مبارکہ کو دیکھیں اور پڑھیں، اور پھر اس کا سیاق و سباق پڑھیں، تاکہ پھر امام حسین علیہ السلام کے اس تلاوت کی ہمیں سمجھ آ سکے کہ آپ نے ان خاص آیتوں کی تلاوت کیوں فرمائی۔ تو آپ کی تلاوت جاری تھی اور آپ فرما رہے تھے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تو یہ روایات دوستوں موجود ہیں، یہ بھی روضۃ الشہداء مترجم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385 پر یہ واقعہ درج ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے اس طرح کے ملتے جلتے واقعات مختلف کتابوں میں درج ہیں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس سے تلاوت کی آواز آئی اور آپ تلاوت کرتے رہے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 212 میں بھی اسی طرح کم و بیش انہی لفظوں سے یہ واقعہ درج ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے تلاوت نیزہ کی نوک پر سر تن سے جدا ہے، اور نیزہ کی نوک پر آپ نے تلاوت کر کے یہ دکھا دیا کہ تم لوگ ہمارے سر تن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن ایک تو ہمارا سر جھکا نہیں سکتے، دوسرا ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ قرآن سے نہیں توڑ سکتے، قرآن مجید سے نہیں توڑ سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ کا آخری خطبہ تھا اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت، میری عطرت اور میری اہل بیت، اور یہ دونوں قرآن اور میری اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ تو دوستو، امام حسین علیہ السلام نے نیزہ کی نوک پر تلاوت کر کے
سر تن سے جدا ہے، پھر بھی تلاوت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور واقعی وارث قرآن وہی ہیں۔ 12 امام، 14 معصومین وارثین قرآن ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور جو وارثین قرآن میں شامل ہیں، حکومت بھی ان کا حق ہے، حاکمیت بھی ان کا حق ہے، جو شجاعت میں اعلیٰ ہیں، جو علم میں اعلیٰ ہیں، جو ہر عبادت میں اعلیٰ ہیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جن کے گھر میں ایمان آیا، جن کے گھر میں فرشتے آئے، فرشتے نازل ہوتے رہے، وہی گھر اصل گھر ہے، اسی گھر کی پیروی میں ہمیں چلنا ہے، انہی کی حاکمیت کو ہمیں ماننا چاہیے، نہ کہ یہ کہ چند لوگ مل کے کسی کو ووٹ دے کے بنا لیں اور وہ حاکم ہو جائے۔ وہ لوگوں کا بنایا ہوا حاکم ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا حاکم نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حکمت بھی امام حسین علیہ السلام کی اس تلاوت میں تھی، کیونکہ خاندان نبوت کی پاک بیویوں کے سروں پر سے چادریں نیزوں سے چھین لی گئی تھیں، شمر ذی الجوشن لانتی نے اور یزید پلید کی فوجوں نے یہ کام کیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی، اور اس طرح بھی ایک انتظام فرمایا کہ لوگوں کی توجہ پاک بیبیوں کی طرف نہ رہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔